لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور صحاب پر 29 رمضان منگل کے دن یا سلامو یا مبدیو صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھ لے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 29 رمضان مبارک یعنی منگل کے دن دلی حاجت کامیابی کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حالت ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کی کوئی تمنا ہے تو آپ اس دن اس عمل سے اپنی تمام تر جائز حاجات کو پوری کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دلی مراد پوری ہو اور جملہ رکاوٹیں دور ہو اور کامیابی حاصل ہو تو سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا دے۔ اس طریقے سے یعنی آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے آپ پڑھے اور آپ نے 29 رمضان مبارک یعنی منگل کے دن فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس ترکیب سے پڑھے کہ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی یعنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 72 مرتبہ آپ نے فجر میں سنت اور فرض کے درمیان پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 63 مرتبہ یعنی 63 بار، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو آپ نے اسی ترکیب سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے 51 مرتبہ۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو اسی ترکیب سے جیسے اوپر بتایا ہے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اسی ترتیب کے بعد۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لے کسی بھی نماز یعنی ہر نماز کے بعد اور آپ مکمل کر لے تو آپ نے 187 مرتبہ یعنی 187 ٹائم آپ نے یا سلامو یا مبدیو پڑھنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے علیحدہ سے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی ایک نماز کے بعد آپ نہ پڑھ سکے تو آپ دوسرے نماز کے ساتھ پہلے والا طریقے سے آپ نماز پوری کر لیں۔ اگر آپ کی فجر کی سنت اور فرض کے بیچ رہ جائے تو آپ اس کو ظہر کے سنت اور فرض کے بیچ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ یہ جو آپ منگل والے دن جب آپ کرتے ہیں 29 رمضان مبارک، تو پھر اگر عید کا چاند نکل آئے پھر بھی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنے ہر جائز حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے جتنے بھی کوئی ادھورے کام ہیں تو آپ وہ لازمی انشاءاللہ اس فضل خدا اس عمل سے پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے اگلے دن یعنی عید کے دن یا 30ویں روزے میٹھی چیز پکائیں یا کوئی بازار سے ٹافیاں منگوا کر اس پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ والآخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر دعا کرے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ پڑھے، پھر بچوں میں وہ ٹافیاں یا وہ میٹھی چیز تقسیم کر دینا، اور بچوں کو بھی دعا کا کہنا اور خود بھی دعا کرنی ہے۔ اور آپ نے دعا اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ یہ معصوم ہے، ہم خطا کار گناہ گار ہے، ان معصوموں کی دعاؤں کے صدقے ہماری مشکلات حل فرما۔ جو مقصد ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے ان معصوموں کی آمین کے ساتھ، یعنی ان معصوموں کے صدقے آپ دعا مانگے اور اپنی جائز مقصد کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مقصد لازمی پوری ہوگی۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 5 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رحمانو یا رحیمو لکھنا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ بہت آسان عمل ہے لیکن بہت مجرب اور تیر بہدف ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر، مغرب اور عشاء ترکیب آپ کو بتا دی۔ جب آپ اتنی تعداد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں
اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر یہ 2 نام اللہ پاک کے یہ آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں جس ترتیب سے آپ کو اوپر بتا دیا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی اور مسائل حل ہو جائیں گی۔ اجازت بھی لازمی لینی ہے، وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اے میرے مولا مولا کریم، مجھے توفیق بخش کے میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من پیش کر سکوں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ فی سبیل اللہ استخارہ کر کے 24 گھنٹے میں آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔